السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، آج سے ایک مہینہ قبل ہربنس پورہ لاہور میں ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے، جہاں پر کہ ایک 42 سال کے شخص کو اس کے گھر کے باہر گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ لگاتار اسے 7-8 گولیاں ماری جاتی ہیں اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی روتی پیٹتی رہ جاتی ہے۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی جاتی ہے اور واقعہ جو ہے، کیس جو ہے، مقدمہ جو ہے نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا جاتا ہے کہ کوئی نامعلوم ملزمان آئے اور اس شخص کو گولیاں مار کر چلے گئے۔ اس کے بعد اس بیچارے شخص کی جو بیوی ہوتی ہے وہ پولیس کے چکر کاٹتی رہتی ہے۔ ایک مہینہ گزر جاتا ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہوتی ہے، فرانزک ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں باقاعدہ طور پر جو ہے تحقیق کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب گزشتہ دن ایک انتہائی خوفناک خبر نکل کر سامنے آئی ہے، جس نے مجھے تو بہت ہی زیادہ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے رشتوں کو، ہماری ویلیوز کو کیا ہوتا جا رہا ہے، لوگ کس کس لیول پر جا کر کس کس طرح کے کام کر سکتے ہیں کہ آپ کو سن کر یقین نہیں آئے گا۔ جب پولیس نے تفتیش شروع کی اور جو ہے مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف دائر کیا گیا، اور نامعلوم افراد کے دائرے میں جو بھی اس شخص سے ریلیٹڈ تھا اس کو لایا گیا، اور پھر یہ بھی تھا کہ جس شخص کے خلاف کوئی ایسی کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں تھے کہ اس کو کوئی قتل کر دیتا، کچھ بھی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی، تو پولیس کو پتہ نہیں کیسے اور کہاں سے یہ شک گزرا اس کی بیوی کے اوپر، اور پولیس نے اس کی بیوی کے سے تفتیش شروع کر دی۔ جب اس کی بیوی سے تفتیش شروع کی گئی تو آپ کو سن کر شدید حیرت ہوگی کہ اس نے فوراً ہی منہ کھول دیا خوف سے، اور یہ قتل جو ہے اس کی اپنی بیوی نے کیا، اور اس نے جو بات بتائی جس کے لیے اس نے قتل کیا، تو شرم سے اس عورت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے، آگے کا اپنا مستقبل بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ قانون اگر صحیح سے کام کرے تو بات وہی ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ملزم جو ہے اسے کٹہرے میں آنا ہی پڑتا ہے۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اگر کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہو۔ چلیں، چاہے ایک مہینہ ہی لگا، لیکن ایک ایسی چیز نکل کے سامنے آئی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ میری اس شخص کے ساتھ شادی تو ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے کزن کو پسند کرتی تھی، میرے اپنے کزن کے ساتھ تعلقات تھے، اب سے نہیں بلکہ شادی سے پہلے میرے اپنے کزن کے ساتھ تعلقات تھے، اور اسی دوران میری اس شخص کے ساتھ شادی ہو گئی جس پر کہ میں دل سے رضامند نہیں تھی، اور اس کے بعد میں گاہے بگاہے ایسے معاملات پیدا کرتی رہتی تھی، کبھی لڑائی جھگڑوں کی صورت میں، کبھی کسی دوسری صورت میں، کہ کسی طرح سے ہمارے اختلافات اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ یہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ جو شخص جس کو قتل کیا گیا تھا یہ ایکس نیوی آفیسر تھا، نیوی میں کام کیا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اس چیز میں خوش نہیں تھی، میرے اپنے کزن کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جو کہ اس کا کزن سعودی عرب میں رہتا ہے، جس کا کہ نام راشد بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہتی تھی کہ میں اپنی شادی کے بعد بھی یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر کے کسی طرح سے اپنے کزن کے ساتھ شادی کر لوں، اور اس کے لیے میں گاہے بگاہے ایسے معاملات کریٹ کر رہی تھی، لیکن ان کا مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اور میرے کزن نے مل کر یہ پلان کیا کہ اس طرح تو کچھ نہیں ہونے والا، بہتر یہی ہے کہ اس کو رستے سے ہی ہٹا دیا جائے، جس کے لیے میرے کزن نے مجھے کہا کہ آپ جو کر سکتی ہیں آپ کریں، پیسوں کے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں مینیج کروں گا۔ آپ اندازہ کریں سفاکیت کی انتہا، کہ قتل کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے نہیں، قتل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو کر سکتی ہیں وہ کریں، پیسوں کی مدد میں خود کروں گا۔ اس عورت نے کرائے کے قاتل ڈھونڈے، جن کو کہ عام فہم زبان میں شوٹرز کہا جاتا ہے، کرائے کے قاتل ڈھونڈے، اور اس نے یہ کہا کہ ان کو اس نے اس ایک قتل کے لیے 13 لاکھ روپے بھی دیے، جو کہ اس کے کزن نے اور اس نے مل کر ارینج کی یہ رقم، اور اس کے بعد اس نے ان قاتلوں کو ہائر کیا، اور ان قاتلوں نے اس شخص کو جو کہ اس کا شوہر تھا گھر کے باہر آ کر پے در پے گولیاں مار کر جو ہے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد یہ عورت جو ہے ڈرامائی انداز میں روتی پیٹتی ہوئی پولیس کے پاس آتی رہی جاتی رہی کہ میرے شوہر کے بارے میں کچھ پتہ چلا، کس نے اس کو قتل کیا، کیسے قتل کیا۔ شاباش ہے پولیس کو کہ چاہے ایک مہینہ لگا، لیکن پولیس وہ بندہ ڈھونڈ کر لے کر آئی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس اپنے ہی گھر کا بھیدی جو ہے وہ لنکا ڈھا دے گا۔
ہربنس پورہ میں یہ واقعہ 1 مہینے پہلے پیش آیا تھا اور اسی طرح سے یہ ہو گیا تھا جس طرح کہ نامعلوم افراد کے ہاتھوں فلانا قتل ہو گیا، نامعلوم افراد کے ہاتھوں فلانا، اس طرح کے واقعے آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ رپورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان واقعات کا کبھی پتہ چلتا ہے کوئی ڈکیتی کے چکر میں، کبھی پتہ چلتا ہے کوئی ذاتی دشمنی کے چکر میں، لیکن اس طرح کی چیز بہت ہی غلطی سے کم سامنے آتی ہے کہ جس میں ایک اپنی ہی بیوی اپنے شوہر کو کرائے کے قاتلوں سے اپنے ناجائز تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے ناجائز تعلقات کو جائز میں بدلنے کے لیے اپنے ہی شوہر کو رستے سے ہٹا دے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔